آئیے اور اپنے آپ کو ایک نئے دور میں داخل کیجئے اور آئیے میں آپ کو دکھاؤں وہ چیزیں جو کھلی آنکھ سے آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان میں نہیں نظر آ رہی۔ اس سال اس دفعہ میں 20 سے زیادہ بندے لے کے نہیں جا سکوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ 26 ستمبر سے 3 اکتوبر بلتستان میں ہوں گا، اور کیوں جا رہا ہوں اور کس لیے جا رہا ہوں اور کس کے ساتھ جا رہا ہوں، آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ یہ بلتستان کا دورہ اصل میں میری زندگی کا جتنا کچھ بھی میں نے آج تک کیا، چاہے وہ اسپرچویلٹی کے حوالے سے تھا، چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے تھا، چاہے میرا بینکنگ کیریئر تھا، ان تمام چیزوں کو انتہا پہ ملا کر اکٹھا اگر کیا جائے اور پھر اس کے اندر کوانٹم فزکس اور فلسفی اور سائیکالوجی کا علم بھی ملا دیا جائے تو یہ وہ چیز بنتی ہے جو میں پریزنٹ اور شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بلتستان میری زندگی کے مختلف 3-4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اسپرچویلٹی نہیں تو ان سین ورلڈ سے ایک خاص شوق یا تعلق پیدا ہوا، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی اور جادو کی کچھ ایکسرسائزز کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ بات آج تک میں نے شاید نہیں بتائی کہ میں 12-13 سال کی عمر میں جادو سے بھی کھیل کود کرتا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ کچھ بڑی زبردست قسم کی جادو سے ریلیٹڈ کتابیں مل گئی تھیں، اور میں اس کے اوپر بھی توازمائی کرتا رہا کہ آخر یہ جادو ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہی ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم اور ساتھ ہی ساتھ جادو جون سا ہے، کچھ عرصے بعد مزید جاننے کی خواہش کو لیے ہوئے میں پامسٹری، نیومرولوجی اور اسٹرالوجی کی میدان میں آ گیا۔ شوق ایک ہی تھا، ایک ہی چیز جاننا چاہتا تھا کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ کیا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ہماری زندگیوں پہ افیکٹ کیسے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یوں سمجھیے کہ چل سو چل۔ یہی چیز مجھے مختلف جگہوں پہ اس طریقے سے لے کے گئی کہ میرا ایک طویل دور شروع ہوا بزرگوں سے یا روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ۔ بزرگوں سے ملاقات کے علاوہ مزارات پہ میں گیا، پھر ایک سٹیج آئی کہ میری زندگی کے اندر خواجہ شمس الدین عظیمی آئے، میری زندگی کے اندر قدرت اللہ شہاب، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، سرفراز شاہ صاحب، واصف علی واصف صاحب، پیر کاکی تاڑ اور ایسے کئی لوگ آئے، اور خاص طور پہ مزارات کے اندر سے یا روحانی شخصیات میں سے جن لوگوں کے ساتھ میرا ایک خاص نسبت یا تعلق بنا جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن وہ ویسا ہی تعلق ہے جیسا تعلق کسی جیتے جاگتے سامنے موجود انسان پہ ہوتا ہے۔ میرا یہ تعلق بنا حجویری صاحب سے، میاں میر صاحب سے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ میرا ایک روحانی نسبت یا تعلق بنا، بعض کی کتابیں پڑھ کے، بعض کے مزارات پہ جا کے، اور بعض کچھ انہونے طریقے سے میرا رابطہ بنتا گیا۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے آہستہ آہستہ روحانیت کے متعلق ایک خاص قسم کے علوم دیتی گئیں، اور میں اپڈیٹ ہوتا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں ایک کنفیوژن ہمیشہ سے رہی کہ کیا میں یہ جو سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ایکسپیرینس کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے یا یہ کوئی میرے خیالی دنیا کی ایک عجیب پکوان ہے جس کو میں کھاتا ہی چلے جا رہا ہوں۔ یہ چیز بڑے سالوں تک میرے ساتھ رہی، تا وقت کہ 2 بیسک ایونٹ میری لائف کے اندر آئے۔ ایک جب دوبارہ سے میری زندگی میں فلسفی، سائیکالوجی، اینتھروپولوجی، جینیٹکس، کوانٹم فزکس، یہ 2 چیزوں میں سے میرے ساتھ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو میرا دوبارہ سے ایک تعلق بنا فلسفی، سائیکالوجی، جینیٹکس اور اس طرح کے بے شمار علوم سے جو اس چیز کے متعلق تحقیق اور کوشش کرتے تھے کہ ٹروتھ کیا ہے، کیا صحیح سوچ رہے ہیں، کیا غلط سوچ رہے ہیں۔ خاص طور پہ میرا پوائنٹ آف ویو آہستہ آہستہ سائنٹیفک ہوتا گیا، امپیریکل ہوتا گیا،
کہ جو چیز تجربے میں نہیں آ رہی یا جو ایکسپلین نہیں کی جا رہی یا کسی سے شیئر نہیں کی جا رہی تو اس کو رد کر دیا جائے اور خیالوں کی دنیا میں نہ رہیں۔ تو ایک طرف میرے ساتھ ایک سائنٹیفک اور فلسفیکل لائف ایک مضبوط طریقے سے میرے ساتھ چل رہی تھی، اور دوسری طرف 2006 میں آخر کار مجھے ویسے شیخ مل گئے جیسے شاید میں نے نہ کبھی کتابوں میں پڑھے تھے نہ کبھی سنے تھے، یعنی کہ شیخ امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پہ جا کے مجھے یہ پتہ چلا کہ اصل میں روحانیت ہے کیا، اور روحانیت کا اصل مقصد زندگی میں کیا بن سکتا ہے اور اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف کچھ زبانی لیکچرز نہ تھے، شیخ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے میں اپنے گناہگار اور ایک بہت نیم مسلمان ہونے کے باوجود مجھے الحمدللہ بہت سارے ریئل ایکسپیرینسز کرنے کا موقع ملا۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ فلسفی اور خاص طور پہ سائیکالوجی کی وجہ سے میں جان چکا تھا کہ کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کون سا خیال یا کون سی چیز خیالی ہے اور کون سی صحیح۔ بہرحال میری زندگی کی جو سب سے بڑی درسگاہ تھی دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، وہ شیخ صاحب کا گھرانہ یا گھر ہی تھا، اور وہیں پہ مجھے ساری چیزیں ملتی چلی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ عجیب معاملہ یہ تھا کہ میں نے ایکسیڈنٹلی 1995 میں بینکنگ جوائن کی، لیکن وہ چیز طویل ہوتی گئی جو 2025 تک چلی، لیکن جب تک وہ مکمل ہو رہی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس روزگار کے معاملے کی وجہ سے نہ صرف کہ میرے گھر بار کو چلایا گیا، بلکہ کارپوریٹ ورلڈ کیا ہے، مینجمنٹ کیا ہے، انسانوں کو کیسے سمجھتے ہیں، ان کے مطابق یعنی کہ ان کو سمجھنے کے بعد ان کو پروڈکٹیو کیسے بناتے ہیں، ان کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، انسانوں کو کام کرتے ہوئے خاص طور پہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کون سی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ اس 30 سالہ بینکنگ کیریئر کے اندر میں یہ سب کچھ سیکھ گیا۔ اور پھر آپ اب شاید سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ ویڈیو میری تعریف کر عمر وہیں کے متعلق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی مہربانی سے بہت خوش قسمت انسان ہوں کہ آج 55 سال کی عمر میں جو باتیں میں کرتا ہوں، جو سوچتا ہوں، جو شیئر کرتا ہوں، الحمدللہ وہ سارے کے سارے کسی ریفرنس، کسی ٹینجیبل ریفرنس کے بیس کے اوپر ہیں۔ وہ صرف کوئی خوابی باتیں یا خیالی باتیں یا بھاڑ نہیں ہے، بلکہ وہ ریالٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ کچھ اس طرح سے میرا معاملہ ہوا میری اس ساری کی ساری زندگی کے اندر۔ اب میں دوبارہ آتا ہوں جہاں سے بات سٹارٹ کی کہ میں بلتستان جا رہا ہوں 26 ستمبر سے 3 اکتوبر۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر میں نے 2 سال کی محنت سے ایک ریٹریٹ پلان کیا ہے۔ ریٹریٹ پلان کو اس طریقے سے کیا ہے کہ اس 40-45 سال کی عمر میں جو کچھ بھی میں نے سیکھا، چاہے وہ روحانیت کے متعلق تھا، چاہے وہ نیومرولوجی پامسٹری کے ذریعے سے لوگوں کو جاننے یا مستقبل بینی کا علم تھا، چاہے وہ بینکنگ کی مختلف ادوار تھے جس میں سے مختلف چیزیں میں سیکھتا گیا، چاہے وہ سائیکالوجی اور فلسفی کا وہ سارا کا سارا دور تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں سیکھ سکا کہ انسان کیا ہے اور اس کو بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آخر کار عمر وائن آفیشل کے نام سے اپنی ایک کمپنی بنائی، جس میں میں یہ نہیں کہتا کہ میں لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں، بلکہ میں لوگوں کو ٹرانسفارم کرتا ہوں۔ یہ بلتستان میں آنے والے 8 دن اصل میں میرے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ میں لوگوں کو وہ سب کچھ بتا سکوں اور دکھا سکوں اور ایکسپیرینس کرا سکوں جو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے ان 40 سال میں
ایکسپیرینس کیا، وہ تمام چیزیں میں میڈیٹیشن کے ذریعے سے، کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کے ذریعے سے، انڈیویجول اور گروپ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے، اور ضرورت پڑنے پہ ہپنوسس اور NLP سے نہ صرف کوئی لیکچر دوں گا بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ اب لوگ مجھ سے بعض پوچھتے ہیں کہ بلتستان کیوں؟ بلتستان اس وجہ سے کہ بلتستان دنیا کی ان یونیک جگہوں میں سے ہے کہ جس کا ایک خاص قسم کا الیکٹرک میگنیٹک ویوز کا ایک بہت بڑا ڈفرنٹ قسم کا ایکسپیرینس ہے۔ شاید آپ لوگ جانتے ہی ہوں کہ بلتستان بلوچستان کے علاوہ معدنیات اور قیمتی پتھروں میں نہ صرف کہ پاکستان بلکہ دنیا کے 3-4 بڑی جگہوں پہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ صرف ایک خاص قسم کی ارضیاتی تبدیلیوں، موسموں اور مختلف ادوار میں گزرے ہوئے پیریڈز کی وجہ سے معدنیات ڈیولپ ہوئی ہیں، بلکہ جس طریقے سے معدنیات ڈیولپ ہوئی ہیں وہاں پہ خاص قسم کا الیکٹرک میگنیٹک ویوز کا ایک جال پڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو پین سائیکزم کو جانتے ہیں اور تھوڑا بہت مانتے بھی ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل جگہ ہے۔ اور اسی وجہ سے پچھلے 4000 سال سے بدھسٹ لوگ، جین لوگ، بون والے لوگ، مسلمان کے تمام فرقے مختلف ادوار کے اندر اور آج بھی مراقبات اور روحانی ایکسرسائزز کے لیے اس جگہ کو جنت سمجھتے ہیں۔ تو بلتستان کو میں نے چنا، اور چنا بھی اس طریقے سے کہ وہاں پہ صرف ایک جگہ پہ نہیں جانا بلکہ کردو کے علاوہ شگر کے علاوہ منٹھوکا کے علاوہ مہدی آباد کے علاوہ دیوسائی، تقریباً 6-7 ایسی جگہیں سالوں میں نے ڈھونڈی ہیں جہاں پہ خاص قسم کی ایک انوائرمنٹ ہے جو میڈیٹیشن اور برین کی ڈیولپمنٹ میں خاص طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو یہ وہ ٹرپ ہے اور یہ اس طرح کا ایک دورہ ہے کہ جو ایک عام ٹورسٹ دورہ نہیں ہے۔ آپ نے سینک ویوز تو شاید دیکھے ہوں، لیکن سینک ویوز کیسے ڈیولپ ہوئے اور وہ آپ کی سائیکی پہ کیسے اثرات ڈالتے ہیں، مجھے یہ دورہ بلتستان کا یہ 8 دن موقع دے گا کہ میں آپ لوگوں کو بھی وہ تمام چیزیں دکھا سکوں، شیئر کرا سکوں جس کو میں جانتا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو اندر جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس سال اس دفعہ میں 20 سے زیادہ بندے لے کے نہیں جا سکوں گا، تو آپ میرے سے دیے گئے نمبر پہ جو سامنے سکرین کے آ رہا ہے یا میری ویب سائٹ کے ذریعے سے رابطہ کیجئے، اور آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ چیزیں جو کھلی آنکھ سے آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان میں نہیں نظر آ رہی، اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں بلتستان کے علاقے میں عیاں کی ہوئی ہیں۔ آئیے اور اپنے آپ کو ایک نئے دور میں داخل کیجئے، نہ صرف کہ آپ وہ چیزیں دیکھ ایکسپیرینس کر سکیں گے بلکہ آپ کی ٹرانسفارمیشن کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔